السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اولاد آدم میں سے پیدا کیا ہے۔ نسل آدم کا علیہ السلام فرد بنانے کے بعد یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے کہ مجھے اور آپ کو آخری نبی، آخری رسول، آخری راہبر، آخری ہادی اور آخری مرشد سیدنا و حبیبنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، جو آخری نبی ہیں جن کی نبوت کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کا اس امت کے اوپر وہ احسانات ہیں جن سے پہلی امتیں بھی محروم رہی ہیں۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے شرف سے نوازا ہے جو پچھلی امتوں کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے اس امت کے اوپر کہ اس کو عمر تھوڑی دی گئی ہے، اس کے پاس وقت تھوڑا ہے، اس کی عمر کی مقدار کم ہے، لیکن اس کی نیکیوں کا اجر زیادہ ہے۔ یہ مزدوری کم کرتی ہے، یہ ٹائم تھوڑا لگائے گی، لیکن اجر و ثواب کی جب بات آئے گی تو مالک الملک شاید پچھلی امتوں سے زیادہ اسے اجر اور ثواب سے نوازتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت میں سب سے زیادہ تعداد بھی امت محمدیہ کی ہوگی۔ جنت کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی۔ یہ اللہ کا عنایت، یہ اللہ کی عنایت ہے اور یہ میرے رب کی دین ہے، اور مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے اوپر اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ مالک الملک نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اس کے فرائض کی پابندی کرنا، اس کی اتاری شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے آخری نبی کی سیرت کو اپنانا اور اختیار کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے میرے رب کی طرف سے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی دیوار تک سب انعامات کے بعد مالک الملک کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میرے بندے تو نے زندگی میرے قانون اور قاعدے کے مطابق گزارنی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے اگر میں کبھی اس کی پابندیوں کے اوپر پورا نہیں بھی اتر سکتا، اس کے فرائض کو مکمل طور پہ بجا نہیں بھی لا سکتا، ضعیف اور کمزور ہونے کی وجہ سے کبھی اس کا حکم ماننے سے مجھ سے کوتاہی ہو بھی جاتی ہے، اور کبھی اس کے فرض کی ادائیگی میں کمی واقع ہو بھی جائے، اور کبھی میں اس کی منع کردہ چیز سے اپنے دامن کو آلودہ کر بھی بیٹھوں، تو پھر مالک ملک نے میرے اور آپ کے لیے میری ان پیدا کردہ دوریوں کو ختم کرنے کے بے شمار طریقے بھی رکھے ہیں۔ یہ اس کی مہربانی ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ بھی رکھا ہوا ہے جو سورج کے
مغرب سے طلوع ہونے تک کھلا ہوا ہے، انسان جب چاہے جتنی بار چاہے اس سے غلطی ہوئی ہے فوراً اللہ کی طرف توبہ کرے اور رجوع کر لے، مالک الملک اس کا پچھلا کھاتا ہی صاف کر دیتے ہیں۔ توبہ جو ہوتی ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اللہ کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف پکی اور سچی توبہ کر لو۔ کبھی اللہ اعلان کرتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، مومنو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اپنی غلطیوں کا ازالہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اور یہ مومنوں سے کہا گیا، مومنوں سارے مل کے معافی مانگ لو، لعلکم تفلحون، تمہارا واپس پلٹنا، تمہارے آنسو بہانا، تمہارا رجوع کرنا، تمہارا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، تمہارا معافی طلب کرنا، تمہارا معافی کی درخواست کرنا، تمہارا اپنی غلطی پہ نادم ہونا، یہ تمہاری فلاح اور کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بھی مہربانی اس کی، گناہوں کو مٹانے کے لیے استغفار کی ربڑ بھی اس نے ہمیں پکڑا دی ہے، جس طرح ممحات ریزر لکھی ہوئی تحریر کو مٹاتا ہے نا، یا آپ وہ سفیدہ لگا کے مٹا دیتے ہیں، وائٹنس جو ہوتا ہے، وائٹنر جو ہوتا ہے اس کو آپ لگاتے ہیں تو مٹ جاتی ہے تحریر۔ مالک الملک نے بھی اگر مجھ سے کوتاہی واقع ہوتی ہے اور مجھ سے غلطی ہوتی، انسان ہے نا، خطا کار ہے نا، غلطی ہوتی ہے اور غلطی کا امکان ہے نا، اس سے اللہ کو پتہ ہے، اللہ اس کی کمزوریوں کو جانتا ہے چونکہ اس نے اسے پیدا کیا ہے، لیکن جب یہ استغفار کرتا ہے اور سچے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جب سچے دل سے اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے اور اس سے معافی مانگ لیتا ہے، یا رب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ میں جتنا گندا ہوں پھر بھی تیرا بندہ ہوں نا، یا رب تو نے ہی تو معاف کرنا ہے نا، معافی کے اوپر قلم پھیرنے والا، معافی کا قلم پھیرنے والا تو ہے نا، گناہوں کو مٹانے والا تو ہے نا، اور اللہ اگر تو چاہے تو کن کہہ کے بھی اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا ہے، مجھ فقیر کے گناہوں کو بھی مٹا دے تو تیری بڑی مہربانی ہے۔ جب کوئی سچے دل سے اس سے معافی مانگتا ہے تو مالک الملک استغفار کرنے سے بھی اس کے پہلے گناہ معاف کر۔ اگر غلطی کا امکان ہم سے ممکن ہے تو گناہوں کو مٹانے کے لیے استغفار کا ریزر بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ جب کبھی غلطی کریں اور پھر استغفار کر لیں سچے دل کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں تو مالک الملک پچھلا استغفار سے بھی پچھلے کھاتے کو صاف کر دے۔ وہ بڑا مہربان ہے، میری اور آپ کی ان کمیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اور میری ان کوتاہیوں سے درگزر کرنے کے لیے اس نے مجھے بعض اوقات ایسے دے دیے ہیں کہ ان اوقات کو اگر میں غنیمت جانتا ہوں اور ان کی قدر کرتا ہوں تو ان اوقات کی قدر کرنے سے اللہ مجھ سے تھوڑے وقت میں زیادہ فیصلہ طے کروا دیتا ہے۔ سالوں میں جو فیصلہ میں طے کر سکتا تھا اور میں نے طے کرنا تھا، بعض کا تو وہ گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ فاصلہ طے کروا دیتے ہیں۔ بعض جگہیں ایسی اللہ نے عطا کر دی ہیں آپ کو کہ اگر آپ اس جگہ پہ جا کے اس کی بندگی کرتے ہیں اور اس سے توبہ کرتے ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں تو مالک الملک آپ کی اس ایک عبادت کے اوپر لاکھوں کے حساب سے بھی اجر عطا کر دیتے۔ نماز لے لینا بھائی، بعض جگہ اس نے امت محمدیہ کو ایسی دے دی ہے کہ اگر چاہتا ہے سچے دل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری اس تھوڑی عمر میں بھی مجھے میری اس عمر کو ببرکت بنا دے اور مجھے ڈھیروں ڈھیر اجر سے نواز دے اور میری جھولی کو بھر دے ثواب سے، تو بڑے طریقے اس نے رکھیے۔ پچھلی امتوں کی تو عمریں بڑی لمبی تھی نا، نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال تو تبلیغ کے اندر گزر گئے تھے، 950 سال گزر گئے ان کو لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے۔ ہم تو 100 سال بھی پورا کرنے والے نہیں ہیں، 60 سے لے کر 100 سال تک ہماری اوسط عمر اسی کے بیچ میں رہتی۔ 950 سال کا عرصہ دیکھیں نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا، اور اس میں انہوں نے ان کے مسلمان لوگوں نے کتنی عبادت کی ہوگی 950 سال میں، اور آپ کے پاس 100 سال بھی پورا نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ایسی عطا کر دی ہے جس میں آپ 9-10 گھنٹے 11 گھنٹے یا 12 گھنٹے، اور کبھی وہ کم بھی ہوتی ہے اور کبھی لمبی بھی ہوتی ہے، سردی گرمی کے اعتبار سے وہ بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، آپ کو 10 اور 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے یا 11 گھنٹے آپ کو ایسے دے دیے جس میں آپ 83 سال کا فاصلہ ایک رات میں طے کر لیتے ہیں۔ یہ شرف بھی اللہ نے امت محمدیہ کو بخشا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی تجھے عطا کر دیا ہے، کبھی مالک الملک اجر کی تعداد اور حجم بڑھا کے بندے کو نواز دیتے ہیں۔ عمل تھوڑا سا ہوتا ہے
لیکن جب ہم ان اوقات میں کرتے ہیں، ان گھڑیوں میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا حجم، اس کا اجر ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ کبھی مالک الملک تعداد بڑھا دیتا ہے، گنتی بڑھاتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں، عام دنوں میں نیکی کریں گے تو ایک نیکی کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان کے دنوں میں نیکی کریں گے تو کتنے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اجر بڑھا دیتا ہے اور ثواب دیتا ہے۔ 10 گنا بھی عام دنوں میں، یہ بھی اس کا کرم اور فضل ہے امت محمدیہ پہ کہ آپ نیکی ایک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ثواب جب دیتا ہے تو 10 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ ایک کے اوپر 10 بھی کوئی بونس دیتا ہے یا آپ کو؟ کبھی ایک مہینے کی تنخواہ کے اوپر 10 مہینوں کی تنخواہ بھی ملی آپ کو؟ کبھی ایک دیہڑی کے اوپر 10 ایک دن کا بونس تو کمپنی آپ کو دے ہی دیتی ہے نا، آپ کا مدیر ایک مہینے کی تنخواہ تو بونس دے بھی دے گا، لیکن کبھی ایک مہینہ ڈیوٹی کروانے کے بعد 10 مہینے کا بونس بھی ملا کسی کو؟ ہاں، ایک ذات موجود ہے جسے رب ذوالجلال کہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہر نیکی کا ثواب 10 گنا عطا کرتا ہے۔ یہ بھی شرف اس امت محمدیہ کا ہے۔ نماز آپ اپنے گھر میں پڑھیں گے تو ایک نماز، وہی نماز مسجد میں پڑھیں گے، باجماعت پڑھیں گے تو 27 نمازیں، وہی نماز مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 1000 نماز، اور وہی مغرب کی 3 رکعتیں مسجد حرام میں جا کے پڑھے گا تو اللہ 1,00,000 نماز کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں نا، بیت اللہ کے جوار میں رہتے ہیں نا، اور آپ کو تو کہیں دوسری جگہ سے کوئی جہاز کا ٹکٹ بھی لینا پڑتا اور کوئی ویزا بھی لگوانا پڑتا۔ یہ بھی آپ کے اوپر اللہ کا کرم سمجھے کہ جب جی چاہتا ہے آپ اٹھتے ہیں اور احرام اٹھاتے ہیں اور سیٹ بک کرتے ہیں اور مکے کا رخ کر لیتے ہیں اور آرام سے آ کے وہاں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ ہر نماز کے اوپر 1,00,000 نماز کے برابر اجر عطا کرتا ہے، اگر بندے کی نیت نیک ہو اور بندہ سچے دل سے گیا ہو اور بندہ نیک نیتی سے گیا ہو اور صدق کے دل کے ساتھ واقعی یہ امید لے کے گیا ہو کہ میں نے اپنی ان ایک نماز کے اوپر بھی 1,00,000 نماز کا اجر لے کے آنا ہے۔ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے، امت محمدیہ کو بخشا ہے۔ 2 رکعت مسجد قباء میں پڑھے پورے عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعت، جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، اور پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، مالک الملک اس کے فجر باجماعت پڑھنے کے بعد سورج کے نکلنے تک ذکر کرنے کی وجہ سے اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے مالک الملک اس کو پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ بعض وقت نیکی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، بڑا مختصر سا عمل ہوتا ہے، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا بھی۔ ڈیلی حج عمرہ کو کرنا چاہے تو تھوڑی سی ہمت، صرف 1 گھنٹہ ہی ہے نا جی، 50 منٹ بنتے ہیں تقریباً، سلام پھرنے کے بعد سورج نکلنے تک 50 منٹ سے گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ اب 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں، دھرنا دے کے اس کے دربار میں بیٹھ کے ذکر کرتے رہے، اور صرف آپ کو حج عمرے کا ثواب نہیں ملے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں جتنی دیر تک نمازی اپنے جائے نماز پہ بیٹھا رہتا ہے، جتنی دیر تک نمازی اپنے جائے نماز پہ باوضو بیٹھا رہتا ہے، وہ بے وضو نہیں ہوتا، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ کسی دوسرے بندے کو اذیت نہیں دیتا۔ اس خوش نصیب کے لیے یہ بیٹھا ثنائیہ کی مسجد، اشرفیہ کی مسجد میں ہے اور بیٹھا اپنا فرض ادا کر کے ہے، بیٹھا فجر کی 2 رکعتیں پڑھ کے ہے، لیکن اس کا یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ آسمان پر ملائکہ اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، یا رب ہم دعا کرتے ہیں اس بندے پہ رحم کر دے اور اس بندے کے گناہ بخش دے۔ یہ بھی تو گناہ معاف کرنے کا اس کا کرم ہی سمجھ لینا۔ وہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے، میں جس قدر صدق کے دل کے ساتھ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپناؤں گا، اور خاص طور پہ اگر مجھے آگے پیچھے فرصت نہیں ملی تو آئندہ آنے والے ایام بڑے قیمتی، سال کے باقی 360 دن میں آپ نہیں بیٹھ سکے تو آگے ایام ذی الحجہ جو آنے والے ہیں، کم از کم ان 10 دنوں کو ہی اشراق کے لیے خاص کر لیں کہ چلو یار اور نہیں، ڈیوٹی 9 بجے اٹھنا ہوتا ہے، 8 بجے ورشہ کھولنا ہوتا ہے، تو کم از کم ذی الحجہ کے 10 دن تو یہ اشراق کی عبادت کر لوں اور نماز کا سلام پھرنے کے بعد بیٹھ جاؤں اور نماز فجر پابندی سے پڑھ لوں، اور فجر کے بعد فجر کی پہلی کی 2 سنتیں بھی پڑھ لوں، جس کے بارے میں میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جو فجر کی اذان سننے کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، مالک الملک
اس کو دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں سے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ دنیا دیکھیں ذرا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ میری فجر کی 2 رکعتیں چھوٹی ہیں تو میں کتنی بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ یہ میرے رب کا فضل ہے اور میرے رب کا کرم ہے۔ اس کرم میں سے ایک کرم یہ بھی ہے جہاں اس نے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، اس نے باقی اور 4 مہینے بھی جن کو حرمت والے مہینے کہتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ کہتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے۔ لوح محفوظ میں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 12 ہے۔ جب سے آسمان و زمین ہے لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی بھی 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے، عزت والے، شان والے اور مقام والے ہیں۔ قرآن مجید نے ان 4 مہینوں کی تعیین نہیں کی وہ کون سے 4 مہینے ہیں۔ ہاں یہ بتایا کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ 4 مہینے کون سے ہیں قرآن نے بس اتنا ہی کہا ہے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے، عزت والے، احترام والے، شان والے اور مقام والے ہیں۔ میرے آپ کے نبی صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان الزمان قد استدار علی حیاتہ، کہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ اب وقت اپنی جگہ پہ آ چکا ہے۔ یہ بھی ایک اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، چونکہ پچھلی امتوں کے اندر بھی ان 4 مہینوں کا عزت و احترام موجود تھا، لیکن ان لوگوں نے ظلم یہ کیا کہ ان مہینوں کو اپنی جگہوں سے تبدیل کر دیا۔ مثال کے طور پہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے سے، جنگ کا آغاز کرنے سے پچھلی امتوں کو بھی روکا گیا تھا، آپ نے لڑائی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا ان مہینوں میں، ظلم نہیں کرنا ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ حرمت والے مہینے جب لڑنا چاہتے ہوتے تو اس کا اگلا مہینہ بنا لیتے۔ جیسے یوں سمجھ لے ایک بندے کو جمعے کے دن کوئی کام ہو، کوئی فنکشن ہو تو کہتا ہے جمعرات کو میں جمعہ پڑھ لیتا ہوں اور پھر جمعے والے دن فنکشن اپنا کر لیتا ہوں۔ یا ہفتے کے دن اسے خالی ہے اور جمعے کے دن وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہو تو وہ کہتا ہے چلو جمعہ ہفتے کو پڑھ لوں گا اور جمعے کے دن اپنا کام اور اپنے رکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے بھی یہ ظلم کیا ہوا تھا، مہینے بدل دیے۔ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ تھا، لڑائی بکھی ہوئی تھی، لڑائی جنگ ہو رہی تھی، لڑنے کو جی چاہ رہا تھا، کہتے ہیں چلو اس کی حرمت میں اب کیا احترام میں جنگ چھوڑنی ہے، ہم صبر کو حرمت والا بنا لیتے ہیں اور اس مہینے میں جنگ کر لیتے ہیں۔ یوں بدل دیے، مہینے ہی بدل دیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب وقت اپنی جگہ پہ آ چکا ہے، اب ہر مہینہ اپنی جگہ پہ ہے۔ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، جو مہینے کا جو پیریڈ تھا، جو 30 دن تھے، اب وہ اپنی جگہ پہ آ چکے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا مہینہ سال 12 مہینوں کا ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اور پھر آپ آگے نبی کریم نے اس کی وضاحت بھی کر دی، فرمایا 3 مسلسل ہے، پے در پے ہے، یکے بعد دیگرے ہیں۔ کون سے 3 مہینے جی؟ ذوالقعدہ، ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مسلسل ہیں۔ اور چوتھا مہینہ لا نہ نہ نہ، آپ نے کیا بتایا تھا؟ رجب کا مہینہ، احسنت۔ یہ موضوع بھی بڑا قابل غور ہے۔ اور بھئی ہمیں ان مہینوں کے ہی پتہ نہیں، احترام تو بعد کی بات ہے نا، تعظیم کب کرے گا وہ شخص؟ یہ مسجد ہے نا، آپ کی صنعیہ کی مسجد ہے، آپ اس کی حدود و قیود ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے جوتے باہر رکھنے، یہاں سے کلین رکھا ہوا ہے، آپ فوری طور پہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے نا، سافٹ ویئر جو اندر آپ کے اندر کا انسان ہے، ٹھیک ہے، شعیب صاحب کے اور سلیم صاحب کے جو اندر کا انسان ہے نا، جو ہی مسجد کی دیوار آتی ہے تو وہ محتاط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جوتے اتارنے لگے گا فوراً، اس کو پتہ ہے یہ حد ہے مسجد کی، بھائی یہاں مجھے آپ اپنے کو سیریس کر لیتے ہیں، باہر کھڑے ہو کے آپ مذاق بھی کر لیتے ہیں، شغل بھی کر لیتے ہیں، ٹھٹھا بھی کر لیتے ہیں، لطیفہ بھی سنا لیتے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی ایسا مداحیہ جملہ بھی بول لیتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے بعد جی کوئی ٹھٹھا، کوئی مذاق، کوئی چٹکی، کوئی ادھر ادھر، کوئی آنکھ کی حرکت کوئی کرتا ہے؟ کیوں؟ مسجد کے احترام کی وجہ سے۔ جس طرح مسجد کا احترام اور تقدس مجھے اور آپ کو سیریس کر دیتا ہے، اسی طرح ان 4 مہینوں کا اگر مجھے علم ہوتا کہ یہ حرمت والے ہیں تو جو ہی ذیقعد کا مہینہ طلوع ہوتا اور چاند نظر آتا، میں اپنے آپ کو کیا کرتا؟
محتاط کرتا کہ نہ کرتا؟ لیکن نہیں. اب دیکھ لیں پورے لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں 90% لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں. جس بندے کو پتہ نہیں نا یہ مسجد ہے اور یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، وہ تو جوتوں سمیت داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر مینار نہیں بنا ہوا، کوئی نشانی مسجد کی نظر نہیں آتی، جس بندے کو پتہ ہی نہیں یہ مسجد ہے اور اس کا کیا تقدس ہے مسلمانوں کے ہاں، یا اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ مسجد کا حصہ ہے، وہ تو جوتوں سمیت آ جائے گا. ہم بھی اسی طرح بے ادبی کے ساتھ ان مہینوں میں داخل بھی ہوتے ہیں، نکل بھی آتے ہیں کہ ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں. یہ بھی قابل غور بات ہے اور یہ سمجھنا چاہیے. ایک مہینہ تو گزر گیا، آج 28 ذی-القعدہ ہو گئی، لیکن کیا اس مہینے کے چاند چڑھتے ہی اور اس مہینے کا چاند طلوع ہوتے ہی میرے اور آپ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس مہینے کے تقدس کے پیش نظر بھائی، اس طرح مسجد آپ مکہ حرم مدنی جاتے ہیں، حرم مکی جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد بندے کی سوچ اور مزاج میں کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے. کوئی زبان آپ کی آٹومیٹکلی حرکت میں آ جاتی ہے، کوئی خود بخود آپ ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، وہاں آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آپ کا جو شرارت اور گناہ کا سسٹم ہے وہ تھوڑا سا نان ایکٹیو ہوتا ہے، اور نیکی عبادت کا جو سسٹم ہے وہ تیز ہو جاتا ہے وہاں جانے کا. رمضان کے اندر بھی دیکھ لیں آپ نے، جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان سے ایک دن پہلے اور رمضان انٹر میں ہونے کے کیا بندے کے مزاج میں کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ بعینی ہی. اب یہ قرآن مجید نے کہا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، عزت کے لائق، احترام کے لائق. ہمیں تو ان کے فکر تو ہمیں پتہ ہی نہیں وہ مہینے کون کون سے ہیں بھائی. ذی-القعدہ کا مہینہ، اور شاید ہماری کوتاہی بھی ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، ذی-القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ تب سے لائق احترام اور تب سے شان و شوکت والے ہیں جب سے آسمان و زمین بنی ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے. ہاں رمضان فضیلت والا مہینہ ہے. 12 مہینوں میں سے جب آپ سے پوچھیں گے کہ فضیلت والا مہینہ کون سا ہے تو رمضان کا مہینہ ہے. جب آپ سے پوچھیں گے کہ ان 12 میں سے حرمت والے مہینے کون سے ہیں تو 4 مہینے ہیں. جب آپ سے پوچھیں گے کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے فضیلت والا دن کون سا ہے تو جمعے کا دن ہے. جب آپ سے پوچھیں گے کہ اس پوری دھرتی میں سے سب سے زیادہ محبوب زمین کون سی ہے تو مکہ کی سرزمین ہے. جب آپ سے پوچھیں گے کہ اللہ کے نبیوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والا نبی کون ہے تو محمد رسول اللہ ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے فضیلت عطا کر دے. جب آپ سے پوچھیں گے کہ سال کی راتوں میں سے سب سے عظیم رات کون سی ہے، لیلۃ القدر کی رات. تو یہ بھی ایک یاد کر لیں، یہ آج اس مجلس کے بعد دین میں رکھ لیں کہ جب آپ سے پوچھیں حرمت والے مہینے کون سے ہیں تو وہ 4 مہینے ہیں، ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. اور یہ اللہ نے اس لیے لائق احترام بنائے تاکہ لوگ لڑتے تھے بھائی، وہ جنگیں جو پیچھے اس کا علامہ حالی نے ذکر کیا ہے، کبھی گھوڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. 40 سال تک جنگیں عرب قبائل کی آپس میں رہتی تھی، لوگ بیت اللہ کا راستہ بند کر دیتے تھے. تو ان حرمت والے مہینوں کی وجہ سے تاکہ حج کرنے کے لیے لوگوں کا راستہ بند نہ ہو اور لوگ مکے کی طرف آتے رہیں اور کوئی قبیلہ کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنائے. اور بیچ میں رجب کا مہینہ بھی اس لیے حرمت والا کہ بیت اللہ بالکل منقطع نہ ہو جائے. بیچ میں اگر کوئی ایک مہینہ رجب کا بھی رکھا تاکہ بیت اللہ کا اور مکے کا طواف اور مکے کا عمرہ باقی رہے. یہ ہے حکمت ان مہینوں کی حرمت والے. ان میں کیا کرنا ہے، ان میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. جب یہ حرمت والا مہینہ چڑھ آئے، چاند نکل آئے، شروع ہو جائے تو پھر فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ کا آغاز نہ کرو. یسألونک عن الشہر الحرام، یہ مکہ کے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر، آپ ان سے کہیے کہ ان میں لڑائی کی ابتدا کرنا یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ. حتیٰ کہ اگر کوئی باپ کے قاتل کو بھی ان مہینوں میں دیکھتا تھا تو اس سے بدلہ نہیں لیتا تھا، اس مہینے کی عزت اور احترام کی وجہ سے، ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے. ایک تو آپ حضرات یہ سمجھیں کہ ابھی ذی-القعدہ کا مہینہ اور آگے ذی الحجہ کا مہینہ اور آگے محرم کا مہینہ، یہ تینوں مہینے اور پیچھے رجب کا مہینہ
یہ عظمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. مجھے اور آپ کو ان مہینوں میں داخل ہوتے ہی اپنے آپ کو اور اپنے سافٹ ویئر کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور میرے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے، اور میں دیکھوں کہ میں کسی عام دن سے نہیں گزر رہا، میں حرمت والے مہینے سے گزر رہا ہوں. اپنے آپ پہ ظلم نہ کروں، شرک نہ کروں، بدعت نہ کروں، ظلم نہ کروں، زیادتی نہ کروں، کسی کا ناحق مال نہ کھاؤں، ظلم نہ کروں، قطع رحمی نہ کروں، صلہ رحمی کروں. کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے، ان میں ظلم کرنے کا، ظلم تو ویسے حرام، سارا سال حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں بالخصوص جب ظلم سے روکا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں ظلم کی شدت بڑھ جاتی ہے، گناہ کی قباحت زیادہ ہوتی ہے. بھائی گناہ کی قباحت زیادہ. ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے باہر کھڑے ہوگا، اور ایک بندہ مسجد کے محراب کے پاس جا کے سگریٹ پیے، فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ ایک بندہ چوری کرتا ہے مکتب کی گھڑی اور پنکھا، اور ایک بندہ مسجد کی گھڑی چوری کر کے لے جائے، فرق ہے کہ نہیں؟ بس یہی فرق ہے ان مہینوں میں ظلم کرنے سے. اگر آپ گناہ کرتے ہیں سال کے باقی 8 مہینوں میں، خیال کرنا اگر ذیقعد، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے میں جب گناہ کرے گا تو یہ باقی مہینوں کی طرح گناہ کرنے کی طرح نہیں ہوگا. جس طرح مسجد کی چوری، مسجد حرام کی چوری اور ان مقدس مقامات کی چوری، اگر آپ کوئی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں عام جگہوں سے اور قرآن کے اوپر سے اٹھا کے موبائل چوری کر کے لے گیا، فرق ہے کہ نہیں؟ فرق. تو ظلم تو حرام ہے، لیکن خیال کرنا اگر آپ ان 4 مہینوں میں ظلم کر رہے ہیں تو اس ظلم کی شدت بڑھ جائے گی. ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب بھی زیادہ عطا کرتے ہیں. ایک مومن کو چاہیے کہ جب یہ حرمت والے مہینے شروع ہوں اس میں نیکی کا احترام کرے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اہتمام کرے اور کثرت سے نیکی کرے، ثواب بڑھتا ہے. عام دنوں میں اشراق پڑھیں گے، عام دنوں میں تلاوت کریں گے، عام دنوں میں صدقہ کریں گے، عام دنوں میں نیکی کریں گے، تو جو ثواب اور جو اجر اللہ تعالیٰ ان حرمت والے مہینوں میں عطا کرتا ہے وہ باقی دنوں میں عطا نہیں کرتا. یہ ذی الحجہ ذیقعد ختم ہونے والا ہے، اور ابھی 2 دن کے بعد یہ کل شام کو یا پرسوں ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے. ان میں سے بالخصوص ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ویسے تو ذی الحجہ کا پورا مہینہ حرمت والا ہے، لائق احترام ہے. آگے محرم بھی لائق احترام ہے. محرم کا احترام حضرت حسین کی وجہ سے نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محرم کا احترام تو اللہ ذوالجلال کے مقرر کرنے کی وجہ سے، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا اور دنوں کو اور وقت کو بنایا ہے تب سے محرم حرمت والا ہے. ان میں سے اگلے 10 دن جو ابھی شروع ہونے والے ہیں نا، یہ اس سے بڑے قیمتی دن ہیں. بھائی ان کی عظمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے اپنی کتاب میں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. اور مفسرین کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. اس کی راتیں بھی بڑی، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں بڑی معزز ہے، وہ بڑی عظمت والی چیز ہے. وہ اللہ کی مخلوق میں سے جس کی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں، وہ عظیم جس کی قسم اٹھاتا ہے وہ چیز بھی عظمت والی ہوتی ہے. اور ایک تو یہ ہے. اسی طرح ان ایام میں، یہ ان ایام کو ایام معدودات بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں ذکر کرنے کا حکم اپنی کتاب میں دیا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں ایام معدودات میں، ان گنتی کے دنوں میں. چونکہ ان ایام میں یہ گنتی کے دن اور معدود دن ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. لوگوں کو چاہیے کہ ان معلوم دنوں میں جو اللہ نے ان کو جانور عطا کیے اس کے اوپر اللہ کا نام لیں. یہ ایام معلومات بھی ہیں، یہ 10 عظمت والی راتیں بھی ہیں، اور پھر ان کے دنوں کے بارے میں میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ھذہ العشر. سال کے دنوں میں سے اگر کچھ دنوں کی نیکی اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب، پسندیدہ اور پیاری ہے نا، پیاری. آپ کا ایک بیٹا وہ بڑا خوبصورت ہے، نوجوان ہے، اور ایک بڑا کمزور سا ہے، نحیف سا ہے، ایک قد کاٹ میں بڑا ہے. پیار دونوں کے ساتھ مختلف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی، کبھی سب سے چھوٹے سے پیار زیادہ ہوتا ہے، کبھی سب سے بڑے سے پیار زیادہ ہوتا ہے. پیارا ہونا اور بات ہے، اس کا صحت مند ہونا، اس کا ذہین ہونا، اس کا لائق ہونا، یہ الگ بات ہے.
پیار کسی چیز سے کس وجہ سے ہو جائے یہ بندے کا ہر بندے کا زاویہ مختلف ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی اجر بڑھا دیتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے سال کے دنوں میں سے ان دنوں کی نیکی بڑی پیاری لگتی ہے اور بڑی پسند ہے مجھے, اور وہ 10 دن یہ ہیں جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 10 ذی الحجہ پہ ختم ہوتے ہیں. یہ 10 دنوں کی نیکی مجھے بڑی پسند ہے. اللہ کہتے ہیں بڑی پسند ہے مجھے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جہاد کی بڑی فضیلت آپ بیان کرتے ہیں, جہاد بڑی عظیم نیکی ہے جو اسلام کی کوہان ہے جہاد, اور جہاد کا غبار جس نتنے میں لگے اس کو اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. جہاد عظیم بڑی عبادت اور بڑی عظیم عبادت ہے. تو کیا جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کی عام نیکی کے برابر نہیں ہو سکتا؟ فرمایا ہاں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتا, سوائے اس مجاہد کے جو اپنا مال بھی لے گیا اور اپنی جان بھی لے گیا اور سب کچھ قربان کر گیا. وہ مجاہد تو آگے بڑھ جائے گا, ورنہ عام نیکی کرنے والا, ذکر کرنے والا, نماز باجماعت پڑھنے والا, تکبیر اولیٰ کو پانے والا, تلاوت کرنے والا, نماز کے بعد کا ذکر کرنے والا, صدقہ کرنے والا, صلہ رحمی کرنے والا, ماں باپ کی خدمت کرنے والا, عام چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ان ایام میں بندہ کرتا ہے, آسان نیکیاں جو کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, سبحان اللہ کہتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, نماز کے بعد کے ذکر کرتا ہے, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ان دنوں میں وہ بڑے اہتمام سے پڑھتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ اور پیاری ہے. روزہ بھی رکھ لیتا ہے ان دنوں میں, وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. تو ہمیں ابھی چونکہ یہ دن شروع ہونے والے ہیں, مجھے اور آپ کو اس حرمت والے مہینے کے بعد ایک تو یہ اس کے تقدس کا تقاضا ہے کہ مجھے اس میں گناہ سے بچنا چاہیے اور نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے, اور دوسرا پھر ان 10 دنوں کے اندر, اور یہ عظمت کیوں ملی, ان میں عبادت کی ساری قسمیں, امام ابن حجر کہتے ہیں عبادت کی ساری قسمیں ان دنوں میں جمع ہوتی ہیں. رمضان میں صدقہ بھی ہوتا ہے, افطاری بھی ہوتی ہے, روزہ بھی ہوتا ہے, لیکن حج نہیں ہوتا. عمرہ تو ہوتا ہے رمضان میں لیکن حج نہیں ہوتا. لیکن ان 10 دنوں میں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے سارے ادا ہو سکتے ہیں. نفلی باتیں ساری جمع ہوتی ہیں ان ایام میں. حج بھی ہوتا ہے, عمرہ بھی ہوتا ہے, ان ایام میں صدقہ بھی ہوتا ہے, مالی عبادت بھی, بدنی عبادت بھی, قولی عبادت بھی, عبادت کی ساری قسمیں, نفلی روزہ بھی, عبادت صدقہ خیرات بھی, عبادت کی چونکہ ساری قسمیں ان دنوں میں جمع ہوتی ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی نیکی بڑی پسندیدہ اور پیاری لگتی ہے. اس لیے بھی اس میں ایک یوم الترویہ بھی ہے جس دن حاجی احرام باندھ کے مکہ سے مینا کا رخ کرتا ہے. اس میں ایک یوم الحج یوم عرفہ بھی ہے جس دن عرفات کے میدان میں حاجی 2 چادریں پہن کے اثر سے زور سے مغرب تک دعا کرتا ہے. اور یہ وہ دن ہے جب اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بندوں کو کس طرح یہ مٹی سے اور غبار آلود ہو کے بیٹھے میرے دربار میں میرے در کے فقیر بن کے, اور میں نے ان کو معاف کر دیا ہے اور ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. سب سے زیادہ لوگ اگر کسی دن میں جہنم کی آگ سے بری ہوتے ہیں, ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے, تو 9 ذی الحجہ کے دن ملتا ہے. ایک دن وہ بھی ہے, اس میں ایک یوم النحر بھی ہے, 10 ذی الحجہ کے دن بھی ہے جب لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں رب کے نام پہ خون بہایا جاتا ہے اور جانور کے گلے پہ چھری چلائی جاتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے مالی عبادت پیش کی جاتی ہے اور ایک جاندار کو اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کیا جاتا ہے, تو وہ کون سا دن ہے؟ 10 ذی الحجہ کا دن ہے بھائی. اس لیے اللہ کو ان دنوں کی نیکی پسند ہے کہ ان میں ایک 10 ذی الحجہ کا دن بھی ہے, 10 ذی الحجہ کا دن بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی نیکی بڑی پیاری لگتی ہے. یہ مختلف وجوہات ہیں ان دنوں کے افضل ہونے کی اور ان دنوں کی نیکی کے محبوب ہونے کی. مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے ایام کو قیمتی سمجھتے ہوئے اور ان سانسوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے آنے والے ایام میں اہتمام کرنا چاہیے. میری روٹین بدلنی چاہیے. نفلی عبادت کا زیادہ, قرآن کی تلاوت اگر 10 دنوں میں آپ قرآن ختم کر لیتے ہیں, ڈیلی 3 پارے پڑھ لیتے ہیں یا 10 پارے بھی اگر پڑھ لیں آپ, عام روٹین سے زیادہ پڑھیں, قرآن کی تلاوت زیادہ کریں, نماز باجماعت کا اہتمام کریں, روزے کا اہتمام کریں, اگر پورے نہیں تو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں, آپ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں, آپ نماز کی اگلی پچھلی سنتوں کا اہتمام کریں, آپ وضو کرتے وقت سوچیں کہ میرا یہ وضو کرنا بھی عبادت ہے, اور آپ قدموں کو جب مسجد کی طرف چلا کے لے آئیں تو یہ تصور کہ یہ ان ایام کے قدم ہیں جو مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ حضرات رات کو تہجد کا اہتمام کریں, آپ 2 رکعت نماز تحیت الوضو کا اہتمام کریں اور تحیت المسجد کا اہتمام کریں.
صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کو فون کریں، بہن بھائیوں سے رابطہ کریں، کسی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، عید کا موقع ہے بہنوں کو کپڑے لے کے دے سکتے ہیں وہ لے کے دے دیں، بچوں کے ساتھ محبت، اپنی برادری رشتہ داروں میں جو آپ کو کر سکتے ہیں دنوں میں نیکی جو آپ سے ممکن ہے۔ ہاں اگر آپ ذی الحجہ کے بعد بھی کرنا چاہیں کر تو سکتے ہیں، لیکن جو ثواب آپ کو 10 ذی الحجہ کی شام تک مل رہا ہے وہ 11 کو یکم سے ابھی اس سے نیت کر لیں آپ کہ میں نے ان 10 دنوں کو قیمتی بنانا ہے۔ جس طرح رمضان آنے سے پہلے بندہ تیار ہوتا ہے نا، اپنے آپ کی روٹین ٹھیک کرتا ہے، چیزیں خرید لیتا ہے، سحری افطاری کے لیے سوچتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، تو مجھے اور آپ کو ان 10 دنوں کے شروع ہوتے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی روٹین، اپنا کام کاروبار اس طرح ترتیب دینا چاہیے کہ میں کوشش کروں کہ عبادت اور اللہ کی بندگی کا میری زندگی کے ان 24 گھنٹوں میں سے روزانہ کافی ذرا حصہ اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے، تاکہ وہ میری اللہ تعالیٰ کے ہاں ان محبوب اعمال میں وہ نیکی بھی شامل ہو جائے۔ یہ اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی اسی طرح خاص طور پہ جس نے قربانی کرنی ہے، ہم نے ایک دن مسجد میں بھی ذکر کیا تھا، جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے وہ چاند نظر آنے سے پہلے، جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے وہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے زیر راہ بال، بغلوں کے بال، مونچھوں کے بال اور ناخن اپنے صاف کر لے اور کاٹ لے، کیونکہ جب چاند طلوع ہو جائے گا اور یہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کرنے والا شخص قربانی کرنے تک اپنے بال بھی نہیں کاٹ سکتا اور اپنے ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام پہلے کل شام تک، یا اگر کل نہ چاند نظر آیا تو پرسوں تک ہمیں اپنے آپ کی صفائی کر لینی چاہیے، ناخن کاٹ لینے چاہیے، تاکہ ہم اگلے ایام میں کہیں یہ غلطی کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس مکروہ کام میں شامل نہ کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کسی رستے پہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باقی احباب کو بھی ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سمجھ لیں کہ ہم ان مہینوں کو جانیں اور جاننے کے بعد خود اپنے آپ پہ بھی ان کو لاگو کریں اور باقی ساتھیوں کو بھی بتائیں کہ یار یہ حرمت والے مہینے ہیں، ہمیں ان کا پاس کرنا چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اگلے ایام کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، رمضان کے آخری عشرہ بھی بڑا قیمتی ہے اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بھی بڑا قیمتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ میرا سافٹ ویئر فوری طور پہ ان دنوں کے شروع ہوتے ہی آن ہو جائے اور میں اس کی قدر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال ہے کسی بھائی کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔